की एक्सेस नहीं है राशन तक। उसके बाद जो लाइफ स्टॉक है, उसका जो फॉडर है, उसका जो पीने का पानी है, वो भी आपने इंश्योर करना है। अभी मुझे कल भी पता चला था कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉडर की जो चारा है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कहीं भी फॉडर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रेस में हैं, उनके लिए अगर फॉडर की जरूरत है कहीं से, तो वो बाहर से मंगवा लें, अरेंज कर लें, मुझे इत्तला करें, वो हम इंशाल्लाह ताला इंश्योर कर देंगे। फिर आपकी जो रिहेबिलिटेशन की फेज है उस पर हम अभी नहीं आए, लेकिन जिन जगहों पे पानी रिसीड कर गए, वहां पे स्पेशली जो अस्पताल हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, या जो गवर्नमेंट के भी अस्पताल हैं, जहां पर अगर एक्सेस नहीं है पानी की इनंडेशन की वजह से, या कोई अगर हॉस्पिटल में जहां पे पानी है, तो उनका सबसे पहले जहां जहां वाटर रिसीड कर रहा है उनका डी वाटरिंग हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जहां जहां पानी रिसीड कर गया है वहां पे जो टेम्पररी कनेक्टिविटी है उसको फौरन बहाल किया जाए। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें, ताकि राब्ते लोगों के ना टूटे, लोगों को तकलीफ ना हो। और डी वाटरिंग जहां जहां शुरू हो सकती है वहां पर आप अपने जो पंप्स हैं वो लगाएं, अपनी मशीन्स हैं, सकर मशीन्स हैं वो लगाएं, लेकिन डी वाटरिंग में कोई देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं डीसी नारोवाल को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मैं नारोवाल गई जब प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो 12-12 फुट पानी था। जो ननकाना साहब में, जो करतारपुर में दरबार साहब है, तो वहां पर 12 फुट पानी था। मैंने उनको कहा कि क्योंकि ये हमारे सिख भाइयों की एक मुकद्दस जगह है और वहां पर जो डेली उनकी प्रेयर है वो सस्पेंड हुई है, तो मेरे लिए तकलीफ का बायस है। हमें बॉर्डर पार से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो इमरजेंसी बेसिस पे, वॉर फुटिंग पे उसको क्लियर किया जाए। तो मैं डीसी नारोवाल को शाबाश देती हूँ कि विद इन 24 आवर्स इट वाज क्लीन, इट वाज ड्राई एंड इट वाज अ सेफ प्लेस। तो डीसी नारोवाल शाबाश। और मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो कि लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है कि उनकी जो मुकद्दस इबादत गाह है उसको डीवाटर किया गया है और वहां पर जो मजहबी रसूमात हैं उनको रिस्टोर किया गया है। जो जहां जहां, जैसे अभी डीसी कसूर ने बात की, जहां पर हमें हमारे लेसन्स लर्न हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी मैं बैठूंगी। मिनिस्टर इरिगेशन बहुत एक्टिव रहे हैं, सेक्रेटरी इरिगेशन बहुत एक्टिव रहे हैं, हैंड्स ऑन है। तो अगले जो फ्यूचर के लिए जो लेसन्स जिस डिस्ट्रिक्ट में लर्न किए गए हैं उनको काइंडली डॉक्यूमेंट कीजिए मेरे साथ एक टीम की तरह। जब व्हेन दिस इज ओवर इंशाल्लाह ताला वी विल सिट लाइक अ टीम, और जहां जहां पर कोई जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी अपनी पूरी तवज्जो जो है वो रिलीफ पे रखें और इस ऑपरेशन पे रखें। मैं यहाँ पर अपने जो पीडीएमए को और अपनी इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि बहुत टाइमली जो इन्होंने इंटरवेंशंस किए, जहाँ पे ब्रीचेस करनी थी कि आबादियों को बचाया डूबने से। कादराबाद विराज में सबसे बड़ी जो ब्रीच है वो हुई, फिर रिवाज ब्रिज पे हुई, गढ़ महाराजा में हुई, जो ब्रिज है ताजला विलेज में उस पे हुई, और इसकी वजह से इसी तरह की सिमिलर बहुत ब्रीचेस हैं, इंटरवेंशंस हैं टाइमली, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी आबादी को अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान और माल हम बचा सके। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैं पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके जवानों ने, जिनके ऑफिसर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी पूरी मदद की, और जो शाना बशाना गवर्नमेंट के उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया। और जहाँ पर हमें किसी चीज़ की शॉर्टेज हुई, कमी हुई, वो हमें उनकी तरफ से रेडिली अवेलेबल थी। तो हम सब, मेरी बहुत दुआएं हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जो डीसीज हैं वो नोट करें कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और मैं मेरे हुकूमत में 1.5 साल की हुकूमत में ये हुकूमत में 1.5 साल की हुकूमत में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटीज की और पंजाब हुकूमत की, कि अब 22 डिस्ट्रिक्ट्स, आईजी साहब 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
22 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है वो CCTV मॉनिटर्ड हैं, यानी कि सेफ सिटीज हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उस का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो थर्मल ड्रोन्स हैं उसकी इमेजिंग से उन्होंने मदद हासिल की, और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने स्पॉट किया सिटीजन्स इन डिस्ट्रेस, उनको रेस्क्यू किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा केसेस सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट किए। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले में या हर गली जगह पर, विलेज में आपकी फिजिकल प्रेजेंस हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती। प्लीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो DC विहाड़ी हैं उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां लोगों को मदद की जरूरत है, कहां कहां इवैक्यूएशन की जरूरत है, कहां कहां रेस्क्यू की जरूरत है, कहां कहां खाना पहुंचाने की जरूरत है, और कहां कहां मवेशी और माल को रेस्क्यू करने की या इवैक्यूएट करने की जरूरत है। मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं, तीनों रिवर्स के जो पास की आबादियां हैं, मुझे उन तमाम की फुटेज चाहिए कल तक कि अपने ड्रोन्स वो यूज करें, और सिर्फ ड्रोन्स को मुझे दिखाने के लिए नहीं उड़ाना, उसको एक्चुअली आपने यूज करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां कहां जरूरत है, क्योंकि इतना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, ड्रोन आपका सारा काम कर देगा। प्लीज यूज टेक्नोलॉजी एंड शेयर द फुटेज विद मी। जो भी आप ड्राई राशन बांट रहे हैं, जिस तादाद में बांट रहे हैं, और जो आप मील्स बांट रहे हैं, उसकी भी मुझे कंटिन्यूअसली उसकी मुझे फुटेज चाहिए, ताकि मुझे पता हो, क्योंकि मैं भी हर जगह एक दिन में नहीं पहुंच सकती, तो मुझे ये पता हो कि कहां कहां क्या काम हो रहा है। दूसरा, जितने भी सिर्फ जिन इलाकों में पानी आ रहा है वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना इनफ नहीं है। जहां बारिश की वजह से भी जो रिकटी स्ट्रक्चर्स हैं, या जहां जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूफ कोलैप्सेस जहां पे हो सकती हैं, या दीवारें जिनकी कच्ची हैं गिर सकती हैं, या मजबूत नहीं है गिर सकती हैं, उनको भी वहां से बारिश के सीजन में इवैक्यूएट करना ये भी बहुत जरूरी है। पटवारी जो है हर जिले में हर इंसान को जानते हैं, हर घर को जानते हैं, उनकी एक्सेस हर दरवाजे तक है। तो एक सर्वे क्विकली कंडक्ट कराएं कि जो स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं, जो लोगों के घर इस तरह के खुदा न खास्ता जो गिर सकते हैं, और स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं वो भी वल्नरेबल होती हैं, तो उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए, वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, ताकि कोई भी जो जान है वो आज भी सुबह लाहौर में 2 लोग जो है वो उन जान से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि उस घर की छत गिर गई थी। तो जो ऐसे रिकटी स्ट्रक्चर्स है वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी है। उनको भी आप कैंप्स में या स्कूल्स में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के एनिमल्स का और लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, उनके लाइवलीहुड का नुकसान हुआ है, तो कुछ मैंने देखा है कि कुछ जानवर मिल भी गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो जानवर का ओनर कौन है या वो किसकी ओनरशिप में। तो हर डिस्ट्रिक्ट को लॉस्ट एंड फाउंड का एक अपना डिपार्टमेंट फंक्शनल करना चाहिए, ताकि जो आपको जानवर जिसके बह गए हैं खुदा न खास्ता या इधर उधर हो गए हैं, तो वो अपनी शिकायत जमा करा सके AC ऑफिस में, और उसकी शिकायत का अजाला किया जाना चाहिए। और जो आपको जानवर मिलते, जो इस वक्त आपको लगता है कि उनका कोई ओनर सामने नहीं आ रहा, उसको भी अपनी कस्टडी में लेना, ताकि जब उसका ओनर मिल जाए तो उसको उसका जो माल मवेशी उसके हवाले करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IG साहब, फाइनली आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके DPOs ने खुद आगे बढ़ के ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी और इवैक्यूएशन में भी काम किया। तो मैं आपके ऑफिसर्स ने भी, आपके जवानों ने भी खुद बच्चे उठा उठा के ला रहे थे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरे जो पर्सनल हैं, चाहे वो 1122 के हों, चाहे वो पैरा के हों, या वो पुलिस के पर्सनल हों, या वो सिविल डिफेंस के, उन्होंने बूढ़ों को अपने कंधों पे उठाया हुआ था। खवातीन को उन्होंने पकड़ के रेस्क्यू किया जो एल्डरली खवातीन थी। इन्फेंट्स को, बच्चों को, छोटे बच्चों को सीने से लगा लगा के लेके आ रहे थे। और मैंने कल डॉक्टर रिजवान, मैंने कल एक इमेज देखा, रेस्क्यू 1122 ने एक कश्ती में आपके रेस्क्यूअर्स जा रहे थे, और उन्होंने लिटरली रस्सियों से जो बह गए थे लाइफ स्टॉक, उनको कानों से पकड़ा हुआ था और उनको वो सेफ शोर्स तक लेके गए। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। IG साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
کہ یہ کچھ جگہوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو ویکیٹ کیا ہے، جو لوگ ایویکویشن کر گئے ہیں، ایویکویٹ کر گئے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے قیمتی سامان میں چوری ہو رہی ہے. تو پلیز جہاں جہاں یہ ایویکویشنز ہوئی ہیں، آپ اپنے ڈی پی اوز کو اور اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے جو بھی وہاں پر انچارج لوگ ہیں، آپ ان کو سختی سے یہ ہدایات کریں کہ وہاں پر اتنی زبردست ویجیلنس ہونی چاہیے کہ وہاں چوری نہ ہو. ایک تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہیں، ویسے ڈسٹریس میں ہیں، اوپر سے اگر ان کے مال کی چوری شروع ہو گئی تو وہ کوئی امیر لوگ تو ہیں نہیں، غریب لوگ ہیں. آئی جی صاحب، یو ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف دس پلیز. یہ میری آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے. زیر صدارت پنجاب میں سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں پر جائزہ اجلاس آپ نے ملاحظہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے دوران پوری ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے. تمام ادارے سیلاب متاثرین کے جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اور صوبائی وزراء بھی متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں. متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا بروقت انخلاء یقینی بنایا گیا ہے. سیلابی صورتحال میں اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، وہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم اے ہو، چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ ریسکیو 11 ہو، سول ڈیفنس ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، اور یہ جو ہمارا میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ جو اس وقت میرے سے مس ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سب نے بہت، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے بھی جو جس طریقے سے کام کیا ہے، میرے لیے بہت خوش آئند ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو کہ میرے تمام ڈپارٹمنٹس نے، انکلوڈنگ مائی منسٹرز، اسپیشلی خواجہ سلمان رفیق صاحب جنہوں نے دن رات ایک کیا ہے، سینئر منسٹر نے دن رات ایک کیا ہے، سی ایم آفس کی ٹیم نے دن رات ایک کیا ہے. میں سب کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. اور میرے لیے ایز اے چیف ایگزیکٹو سب سے ہارٹننگ بات یہ ہے کہ پیرا ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، سب نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایک فیملی کی طرح، ایک ٹیم کی طرح کام کیا ہے، جس سے ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ پنجاب میں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، ایک گورنمنٹ ہے، ایک ٹیم ہے جس کا نام ٹیم پنجاب ہے. تو میں سب کو اس چیز کے لیے شاباش دینا چاہتی ہوں. نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمیں اس وقت جو ایک ایسے سچویشن کا سامنا ہے جو شاید کئی دہائیوں بعد ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس میں کمپاؤنڈنگ افیکٹ جو ہے وہ ہوا ہے کنٹینیوس نان سٹاپ رین فال کی وجہ سے. اور اس پہ ہوا یہ کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس نے اپنے سپل ویز جب کھولے اور وہ سارا پانی وہ ایڈ ہو گیا، اور دریاؤں میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، وہ اوور فلو کر گئے. اس میں ہم کیا کیا انٹرونشنز کر سکتے ہیں اس پہ میں بعد میں بات کروں گی، کیونکہ اس وقت یہ ایک 5 سٹیجز کا، 5 ٹیئرز کا پلان ہے جس کو میں اب کمشنرز اور ڈی سیز اور سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے میں چاہتی ہوں کہ دھیان سے سن لیں. سب سے پہلے تو ایویکویشن ہے، اینڈ ایویکویشن میں سب ڈی سیز کو، کمشنرز کو شاباش دینا چاہتی ہوں اور اداروں کو کہ بہت ٹائملی ایویکویشنز ہوئی ہیں، ورنہ جتنا میگنیٹیوڈ کا یہ فلڈ تھا اور جتنا پانی آیا ہے اس کو ہیومنلی، اس کو فائٹ کرنا، اس کو ہیومنلی کنٹین کرنا with all the government resources, with all the human resource, it was not virtually possible. تو ٹائملی ایویکویشنز کی وجہ سے بہت ساری، میں کہوں گی ہزاروں لاکھوں جانیں ماشاءاللہ بچ گئی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم نے لوگوں کو، انسانی جانوں کو ایویکویٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بچایا ہے، بلکہ بہت سارے لائف سٹاک کو، لوگوں کا جو، جس کے اوپر لائیولی ہوڈ ڈپینڈ کرتا ہے، لوگوں کی زندگیاں اور لوگوں کی جو گھروں کی جو چلتا ہے وہ گھر، وہ اس لائف سٹاک پہ چلتا ہے، وہ ان کا لائیولی ہوڈ ہے. تو تقریباً ہم نے جو لوگوں کو اس وقت پرسنز ایویکویٹڈ اینڈ ٹرانسپورٹڈ، وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب پنجاب کے وہ لوگ ہیں جو انانڈیٹڈ ایریا سے ہم نے ایویکویٹ کیے ہیں، ٹائملی ایویکویٹ کیے ہیں. اور جو اینیملز ایویکویٹڈ ہیں وہ تقریباً 4.5 لاکھ، اور 4.5 لاکھ اینیملز کا مطلب ہے 4.5 لاکھ لائیولی ہوڈز آپ نے بچائی ہیں. تو بہت اچھا یہ ایک آپریشن ہوا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا
یہ سب سے بڑا ایویکویشن اور ریسکیو آپریشن تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, مبالغہ آرائی نہیں ہے. اور اس ریسکیو آپریشن کو اس لیول کی, اس میگنیٹیوڈ کی ایویکویشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے آئی تھنک میں آپ سب کی بہت شکر گزار بھی ہوں. پہلا مرحلہ ایویکویشن ہے, اچھی طرح سے وہ انجام کو پہنچا. اب جن ڈسٹرکٹس میں سیلاب کا خطرہ ہے, پانی آنے کا خطرہ ہے, ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ ٹائملی ایویکویشنز کریں. چاہے آپ کو, میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کے جانے میں تھوڑے سے ریزرویشنز ہوتے ہیں, ایک ہیومن یہ ایک ایموشن ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو فورس فل ایویکویشن بھی کرنی پڑے لوگوں کی جان اور مال بچانے کے لیے, تو وہ آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے جو اب ڈسٹرکٹس اب جن کی لائفلی اللہ تعالیٰ خیر رکھے, بٹ جو ڈسٹرکٹس اب انڈر سٹریس آنے والے ہیں, وہ جنگ ہے, ملتان ہے, مظفر گڑھ ہے, اکاڑا ہے, ساہیوال ہے, ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے, خانے وال ہے, قصور ہے, پاک پتن ہے, وہاڑی ہے, بہاول نگر ہے, بہاولپور ہے, اور اگلے 2-3 دن کے بعد راجن پور ہے, رحیم یار خان ہے. ان سب کو اپنی پریپیئرڈنیس جو ہے اس کو بالکل ایئر ٹائٹ بنانا چاہیے, ٹائملی ایویکویشنز کرنی چاہیے, اور ریسکیو کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور صرف جو میں نے جیسے کہا کہ اپنے سٹیزنز کو ریسکیو نہیں کرنا, ان کا مال مویشی بھی ریسکیو کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے. اور جو آپ کی بوٹس ہیں اس کے اندر پورا جو ایک گائے بھینسوں کو یا بکریوں کو اس ایک کشتی پہ چڑھانا بہت مشکل ہے, تو کچھ ڈسٹرکٹس نے وہ بیڑے یوز کیے. تو میں تمام ڈسٹرکٹس کو میری یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے بیڑے ارینج کریں, تاکہ وہ اس کے اوپر ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں جو مویشی ہے اس کو آپ ریسکیو کر سکتے ہیں, ایویکویٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے جو بیڑے ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ کے پاس مجھے اپنا بیڑے ریڈی کر کے, اور مجھے اس کے بعد اس کی جو ویڈیوز ہیں اور تصاویر ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے. ایویکویشن کا پروسیس ہو گیا, ریسکیو کا سٹیج ہو گئی, جن جگہوں سے پانی جو ہے وہ ریسیڈ کر گیا. اب ریلیف آپریشن کی میں بات کروں گی. ریلیف آپریشن میرے نظر میں اچھا چل رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن ہم نے صرف بیسک گورننس نہیں کرنی. ہم نے صرف لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ گورنمنٹ موجود ہے, کام کر رہی ہے. یہ پنجاب ہے, یہاں پر اگر چیف منسٹر خود, یہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ پنجاب ہے, یہاں چیف منسٹر کا کام ہے, چیف منسٹر اور ہم سب عوام کو جواب دیں. تو ریلیف آپریشنز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. جہاں جہاں آپ کو ٹینٹ ولیج بنانے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ ٹینٹ ولیج بنائیں, اور جہاں پر اگر ٹینٹ ولیج بنا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ایک جو ٹوائلٹ کی یا باتھ روم کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں موبائل باتھ رومز رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ ٹینٹ ولیج بنانے کی بجائے, ابھی ہمارے سکولز جو ہیں وہ کیونکہ سکول ابھی آن نہیں ہوئے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد, تو جہاں جہاں پر سکولز انڈیٹڈ نہیں ہیں, سیف ایریاز میں سکولز ہیں, سکول کی عمارتوں کو یوز کریں کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اور اگر سیگریگیشن لوگ چاہتے ہیں, ظاہر ہے ولیج کے لوگ ہیں, ان کے اپنے سینسبلٹیز ہیں, تو ایک بلڈنگ جو ہے وہ خواتین کو دیں, بچوں کو دیں, اور ایک بلڈنگ جو ہے وہ مرد حضرات کو دیں, تاکہ وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے اور ایک ہی جگہ پہ لوگوں کو کیٹر کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ریلیف کے اندر ہمیں اپنی پوری جو ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے میڈیسنز کی, اینٹیڈوٹس کی, ویکسینز کی, اس کی مقدار چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو یا لائف سٹاک کے لیے ہو, ٹیمز کو ریڈی رکھیں. میں نے کلینکس آن ویلز, میں نے سب سے پوچھا ہے کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. نادیہ, جہاں پر کلینکس آن ویلز کم ہیں اور جو اگلے آنے والے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر آپ ان کی تعداد زیادہ کریں, انکریز کریں, اور وہ لوگ فون کر کر کے نہ بلا رہے ہوں, ہمیں خود لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور میری گورننس کا بھی جو ایک کارنر سٹون ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ڈسٹریس میں آپ کو کال کرتے رہیں, 15 پہ کال کریں یا ریسکیو 1122 پہ کال کریں, ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ کی فیلڈ فارمیشنز ایسی ہونی چاہیے کہ ڈی سی آفس میں, کمشنر آفس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے گاؤں کی گلی میں کیا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ انتظار میں بیٹھے کہ مدد ہم تک نہیں پہنچی, کھانا ہم تک نہیں پہنچا, پانی ہم تک نہیں پہنچا, ابھی اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے.
آپ لوگوں کو لوگوں کی پلس پتہ ہونی چاہیے اور اپنی فیلڈ فارمیشن کو ایسے رکھیں. آپ کے پاس بہت بڑی بڑی فیلڈ فارمیشنز ہیں. ہمارے پاس کمشنرز ہیں, کمشنرز کے نیچے ڈی سیز ہیں, ڈی سیز کے نیچے اے ڈی سی آرز ہیں, ان کے نیچے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, ان کے نیچے آپ کے پاس یو سی کے لوگ ہیں, ان کے نیچے آپ کے پاس تحصیلدار ہیں, آپ کے پاس پٹواری ہیں, آپ کے پاس پیرا ہے, آپ کے پاس سول ڈیفنس ہے, آپ کے پاس جو اسپیشل برانچ ہے, آپ کے پاس پولیس کی اتنی بڑی فورس ہے, ایگریکلچر کا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, لائف سٹاک کا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے. اور اگر یہ منسٹر بیٹھی ہیں میرے پاس انوائرمنٹ کی, اگر آپ اپنی ای پی اے وائلڈ لائف کی جو فورسز ہیں, کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, پینافنیلیا ہے, تو وہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی فیلڈ فارمیشن ایسی پہنچائیں کہ آپ کا ہر ولیج نہیں, ولیج کی ہر گلی تک, ہر سٹریٹ تک آپ کی جو ہے وہ ریچ ہونی چاہیے. اور بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے پاس بار بار آپ کو کال کرے, یا آپ کو جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی, یا سوشل میڈیا پہ دہائیاں لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پہنچا نہیں ہے. بھلے ایسے ویژولز کم ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں, آپ کو خود ضرورت مند تک پہنچنا ہے. میری گورننس کا جو ہے وہ یہی ماڈل ہے. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا جو ایک ماڈل ہے اس کو اپ ہولڈ کریں گے اور میری نیک نامی میں اضافے کا باعث بنیں گے. تھینک یو. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوکڈ فوڈ یا ڈرائی راشن, میں تمام ڈی سیز کو میری اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے, چیف سیکرٹری صاحب یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ آپ نے اس وقت پیسوں کو نہیں دیکھنا, آپ نے اس وقت تو وہ جو یوزول ایک پورا پروسیس چلتا ہے اس کو نہیں دیکھنا. جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے ایڈیشنل فنڈز کی, جس کے اندر آپ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, ڈرائی راشن کی پروکیورمنٹ کرنی ہے, یا اپنا جو کوکڈ میلز ہیں, وہ لوگ سٹرینڈڈ ہیں جہاں جہاں, وہاں پر ان کو کھانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو کیمپس میں کوکڈ فوڈ کی ضرورت ہے, کئی لوگوں کو جو اپنے گھروں کی چھتوں پہ سٹرینڈڈ ہیں ان کو ضرورت ہے ڈرائی راشن کی. تو آپ نے ایمرجنسی جو پروکیورمنٹ ہے, بائنگ ہے, وہ کرنی. ٹرانسپیرنسی کو یس آپ نے ضرور انشور کرنا ہے, لیکن آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی. جہاں جہاں کھانے کی ضرورت ہے, ڈرائی راشن کی ضرورت ہے, کوکڈ میل کی ضرورت ہے, آپ اس کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ انشور کریں کہ ہر ایسے شخص تک کھانا پہنچے جس کو ابھی جس کی ایکسس نہیں ہے راشن تک. اس کے بعد جو لائف سٹاک ہے, اس کا جو فوڈر ہے, اس کا جو پینے کا پانی ہے, وہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے. ابھی مجھے کل بھی پتا چلا تھا کہ ایک دو ڈسٹرکٹس میں فوڈر کی جو چارہ ہے اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو کہیں بھی فوڈر کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت ڈسٹرکٹس ڈسٹریس میں ہیں, ان کے لیے اگر فوڈر کی ضرورت ہے کہیں سے, تو وہ باہر سے منگوا لیں, ارینج کر لیں, مجھے اطلاع کریں, وہ ہم انشاءاللہ تعالی انشور کر دیں گے. پھر آپ کی جو ریہیبلیٹیشن کی فیز ہے, اس پہ ہم ابھی نہیں آئے, لیکن جن جگہوں پہ پانی ریسیڈ کر گئے, وہاں پہ اسپیشلی جو ہسپتال ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, یا جو گورنمنٹ کے بھی ہسپتال ہیں, جہاں پر اگر ایکسس نہیں ہے پانی کی اننڈیشن کی وجہ سے, یا کوئی اگر ہاسپٹل میں جہاں پہ پانی ہے, تو ان کا سب سے پہلے جہاں جہاں واٹر ریسیڈ کر رہا ہے ان کا ڈی واٹرنگ ہماری پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. جہاں جہاں پانی ریسیڈ کر گیا ہے وہاں پہ جو ٹیمپرری کنیکٹیوٹی ہے اس کو فوراً بحال کیا جائے. اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے آپ کریں, تاکہ رابطے لوگوں کے نہ ٹوٹے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور ڈی واٹرنگ جہاں جہاں شروع ہو سکتی ہے وہاں پر آپ اپنے جو پمپس ہیں وہ لگائیں, اپنی مشینز ہیں, سکر مشینز ہیں, وہ لگائیں, لیکن ڈی واٹرنگ میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر میں ڈی سی نارووال کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. میں نارووال گئی جب پرائم منسٹر کے ساتھ, تو 12 فٹ پانی تھا. جو ننکانہ صاحب میں, جو کرتارپور میں دربار صاحب ہے, تو وہاں پر 12 فٹ پانی تھا. میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ یہ ہمارے سکھ بھائیوں کی ایک مقدس جگہ ہے, اور وہاں پر جو ڈیلی ان کی پریئر ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے, تو میرے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے. ہمیں بارڈر پار سے بھی بہت لوگ یہاں پر آتے ہیں, تو ایمرجنسی بیسس پہ, وار فوٹنگ پہ اس کو کلیئر کیا جائے. تو میں ڈی سی نارووال کو شاباش دیتی ہوں کہ ود ان 24 hours اٹ واز کلین, اٹ واز ڈرائی, اینڈ اٹ واز اے سیف پلیس. تو ڈی سی نارووال شاباش. اور مجھے بہت میسیجز آ رہے ہیں فرام اکراس دا بارڈر آلسو, کہ لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کی جو مقدس عبادت گاہ ہے
اس کو ڈی واٹر کیا گیا ہے اور وہاں پر جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ریسٹور کیا گیا ہے. جو جہاں جہاں جیسے ابھی ڈی سی قصور نے بات کی, جہاں پر ہمیں ہمارے لیسنز لرنڈ ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میں بیٹھوں گی. منسٹر اریگیشن بہت ایکٹیو رہے ہیں, سیکرٹری اریگیشن بہت ایکٹیو رہے ہیں, ہینڈز آن ہیں. تو اگلے جو فیوچر کے لیے جو لیسنز جس ڈسٹرکٹ میں لرن کیے گئے ہیں ان کو کائنڈلی ڈاکیومنٹ کیجئے میرے ساتھ ایک ٹیم کی طرح. جب when this is over انشاءاللہ تعالیٰ we will sit like a team, اور جہاں جہاں پر کوئی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ابھی اپنی پوری توجہ جو ہے وہ ریلیف پہ رکھیں اور اس آپریشن پہ رکھیں. میں یہاں پر اپنے جو پی ڈی ایم اے کو اور اپنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ٹائملی جو انہوں نے انٹرونشنز کیے ہیں, جہاں پہ بریچز کرنی تھیں کی آبادیوں کو بچایا ڈوبنے سے. قادر آباد براج میں سب سے بڑی جو بریچ ہے وہ ہوئی, پھر رواز برج پہ ہوئی, گڑھ مہاراجہ میں ہوئی, جو برج ہے کاجلا ولیج میں اس پہ ہوئی, اور اس کی وجہ سے اسی طرح کی سملر بہت بریچز ہیں, انٹرونشنز ہیں ٹائملی, جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی آبادی کو الحمدللہ ان کی جان اور مال ہم بچا سکے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں پاکستان آرمی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جن کے جوانوں نے, جن کے آفیسرز نے ریسکیو آپریشن میں ہماری پوری مدد کی, اور جو شانہ بشانہ گورنمنٹ کے انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا, اور جہاں پر ہمیں کسی چیز کی شارٹیج ہوئی, کمی ہوئی, وہ ہمیں ان کی طرف سے ریڈیلی اویلیبل تھی. تو ہم سب, میری بہت دعائیں ہیں پاکستان آرمی کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ایک اور بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو دھیان سے تمام جو ڈی سیز ہیں وہ نوٹ کریں کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور میں میرے حکومت میں